بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج جشن آزادی ہے، پوری قوم کو آج کا دن مبارک ہو۔ وقت بدل رہا ہے لیکن تاریخ خود کو دہرا رہی ہے۔ کل کے دشمن آج کے دوست اور کل کے دوست آج کے دشمن بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خطے میں بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات ایک دوسرے کے ایک طویل عرصے تک دشمن تھے، لیکن آج دوستی اور امن کی باتیں کر رہے ہیں۔ افغان حکومت طالبان قیدیوں کو رہا کر رہی ہے۔ چین اور ایران میں دوستی اور کشمیر پالیسی نے بھارت کو خطے میں تنہا کر دیا۔ اب بھارت کا نہ افغانستان میں کوئی کردار ہے، نہ بنگلہ دیش کے ساتھ اس کی دوستی رہی ہے۔ اور سب سے اہم بات جو وقت نے ثابت کی ہے وہ یہ ہے کہ 3 سال پہلے نواز شریف نے جو حکمت عملی چین کے حوالے سے اپنائی تھی وہ درست تھی۔ 3 سال بعد ہم دوبارہ ترکی، ایران اور چائنا کے زیادہ قریب ہیں۔ لیکن آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیل اور امارات کے درمیان ہونے والا امن معاہدہ یا سمجھوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اسرائیلی ریاست کو عرب ممالک کا تسلیم کر لینا ہے۔ عربوں کا اصل مسئلہ ایران ہے۔ عرب اور عجم کی ایک پرانی لڑائی ہے۔ ایران کا دشمن سعودی عرب کا دوست، ایران کا دوست سعودی عرب کا دشمن۔ عین اس وقت جب ترکی طاقت پکڑ ہے اور وہ ریاستیں جو کبھی سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہی ہیں یا حصہ رہی تھی، اب وہ اینٹی بلاک بناتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اسرائیل سے دوستی اور اسرائیل سے دشمنی کی وجہ مذہب نہیں ہے، مسلمانوں پر مظالم بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق علاقائی اور جغرافیائی صورتحال سے اور سب سے اہم معیشت سے ہے۔ عرب ممالک جنہوں نے اسرائیل کے خلاف 3 جنگیں لڑی اور تینوں میں عربوں کو شکست ہوئی، اور یہ شکست کی وجہ یہ تھی کہ اسرائیل جنگی اور تکنیکی بنیاد پر زیادہ مضبوط تھا اور عرب کمزور تھے۔ پھر اس خامی کو پورا کرنے کے لیے عرب ممالک نے مغرب پر زیادہ انحصار شروع کیا۔ 90s میں کویت اور عراق کی جنگ ہوئی۔ کویت عراق وار میں عرب ممالک جن کی افواج نہیں تھی وہ ڈر گئیں۔ انہوں نے مغربی افواج کو مدد کے لیے پکارا۔ اگر مغربی افواج نہ آتی تو عرب ممالک کو خدشہ یہ تھا کہ عراق ان پر قبضہ کر لیتا۔ عراق کی یا عرب ممالک کی جغرافیائی صورتحال بدل چکی ہوتی۔ تو اس جنگ کے بعد سے یعنی 90 کی دہائی میں جو جنگ ہوئی اس نے تاریخ کا دھارا موڑا، اور پچھلے 20-30 سال میں عرب ملکوں کا امریکہ اور مغربی ملکوں پر انحصار بڑھ گیا ہے۔ اس کے برعکس پاکستان میں یہودیوں کے لیے جو نفرت ہے، خصوصاً اسرائیلی یہودیوں کے حوالے سے جو خیالات ہیں، ان کی وجہ یہودیوں کا فلسطینی ریاست پر قبضہ ہے اور فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنا ہے۔ اسرائیل جنگی اعتبار سے، تکنیکی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے جتنا مضبوط ملک ہے، پاکستان جنگی اور تکنیکی اعتبار سے اس سے کہیں زیادہ مضبوط ملک ہے۔ صرف معیشت کے حوالے سے شاید ہم کمزور ہیں۔ مسلمان ممالک میں واحد ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے مسلمان ممالک بڑی حد تک پاکستان کو اپنا حلیف یا دوست سمجھتے ہیں۔ آج پاکستان طاقتور تو ہے لیکن مسئلہ معیشت کا ہے۔ دنیا کی نظریں معیشت پر ہے، اقتصادیات پر ہے۔ معاشی لحاظ سے پاکستان اتنا کمزور کر دیا گیا ہے کہ ہمارے لوگ بھی بری طرح منقسم ہیں۔ تو عرب ممالک یہ سوچتے ہیں کہ کمزور پاکستان کس طرح ان کو دنیا سے یا اسرائیل سے بچا سکتا ہے، تو بہتر ہے اسرائیل کے حوالے سے پالیسی یا خیالات بدل لیے جائیں۔ UAE سمیت پورے عرب ممالک میں ایک وقت میں یہودیوں کا داخلہ تک ممنوع تھا۔ ان کی بنائی ہوئی اشیاء کے خریدنے، بیچنے اور استعمال کرنے پر پابندی تھی۔ حتیٰ کہ یہودی گلوکاروں کے گائے ہوئے گانے اور موویز جن میں یہودی ایکٹر ہوا کرتے تھے وہ عرب ممالک میں بین تھے۔ گانے سنسر کیے جاتے تھے، فلمیں سنسر کیے جاتی تھی، اخبارات اور دیگر مواد سنسر کیا جاتا تھا۔ آج متحدہ عرب امارات یا سعودی عرب کو اپنی اکانومی چلانے کے لیے بہت زیادہ سرمایہ کی ضرورت ہے۔ اب یہ ملک جائنٹ بن چکے ہیں۔ اب عربوں کا مسئلہ معیشت اور کاروبار ہے۔ امارات کو خدشہ یہ ہے کہ اگر پاکستان نے چین کی مدد سے گوادر میں فری پورٹ بنا لیا تو UAE کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔
تو گوادر بندرگاہ ایک بہت بڑا تنازع ہے۔ خلیجی ریاستوں میں کاروبار اور تفریح جو ایک زمانے میں انتہائی سستا تھا، جس کی وجہ سے یہ خلیجی ریاستیں آج بہت امیر ہیں، اب وہاں پہ تفریح بھی مہنگی ہے اور وہاں پہ چیزیں بھی بہت مہنگی ہے، کاروبار کرنا، لائف سٹائل بہت مہنگا ہو چکا ہے، لیکن ان کا خطے میں آلٹرنیٹ کوئی نہیں، تو انحصار اب بھی یو اے ای پہ ہے۔ دوسری طرف چین اور امریکہ کی لڑائی ہے، ایران کے ساتھ معاہدے کی وجہ سے اب چین بھی عرب ملکوں کو کھٹک رہا ہے۔ پاکستان چین کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اس کی وجہ ہندوستان ہے۔ بھارت کے مقابلے میں چین جیسا بڑا ملک ہمارا دوست ہے، ہمارے ساتھ ہے، تو اس سے ہماری طاقت میں کئی گنا اضافہ ہوتا ہے۔ ایران اور افغانستان کو بھی ہم راضی رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی طرف سے بھی ہمیں کسی خطرے کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن ہم یو اے ای سعودی عرب کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ نواز شریف دور میں ہم نے انہیں ناراض کر دیا تو اس کا انجام دیکھ لیا، نواز شریف کی چھٹی کرا دی گئی، سعودی عرب، یو اے ای اور امریکہ سے دوستی ہو گئی، چین پیچھے رہ گیا، وقتی طور پر ہمیں ڈالر مل گئے، لیکن اب پھر ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے 3 سال گزرنے کے بعد کہ وقتی فائدہ حاصل کرنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ آج پاکستان پھر اس پوزیشن پر ہے جس پوزیشن پر 3 سال پہلے تھا، اس وقت سعودی عرب ناراض تھا، آج پھر سعودی عرب ناراض ہے، اور اتنا ناراض ہے کہ ادھار دی ہوئی رقم بھی واپس لے رہا ہے اور ادھار تیل بھی بند کر دیا ہے۔ ہم کہہ تو رہے کہ ہم سعودی عرب سے دوستی چاہتے ہیں اور ہمارے تعلقات ٹھیک ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت پاکستان اور سعودی عرب میں ٹینشن ہے، اور یو اے کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات کچھ اچھے نہیں ہیں، اور یو اے نے اسی لیے اسرائیل کے لیے سب کچھ کھول دیا ہے۔ اگر اسرائیل اور خلیجی ریاستوں میں انڈرسٹینڈنگ بڑھ گئی تو سب سے زیادہ خطرہ ایران کو ہوگا، اور اس کے بعد ہماری بندرگاہ اگر ہم اس کو تفریحی پورٹ بنائیں گے یا کچھ اور، لیکن ہم سعودی عرب کو نہیں چھوڑنا چاہتے، ہم یو اے کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ ان ملکوں میں لاکھوں پاکستانی کام کرتے ہیں اور یہاں سے اربوں ڈالر کا ریمیٹنس آتا ہے، زر مبادلہ آتا ہے۔ یہ زر مبادلہ وہ ہے جس سے ہماری معیشت، ہماری اکانومی کا پہیہ چلتا ہے۔ تو پاکستان بہت کوشش کر رہا ہے، ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ہم بیلنس کے ساتھ چلیں، اپنی انڈیپینڈنس بھی برقرار رکھیں اور اپنے دوستوں کو ناراض نہیں کریں۔ پاکستان کی پوزیشن سب سے زیادہ جو ہے وہ مشکل پوزیشن ہے۔ ہم چائنا کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں، ان کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں، تو چائنا کے ساتھ جاتے ہیں، امریکہ ناراض ہوتا ہے۔ ایران کے ساتھ چونکہ ہمسایہ ہے، تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں، تو سعودی عرب ناراض ہوتا ہے۔ تو پاکستان کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ پاکستان اپنے تمام قرب و جوار کے لوگ اور سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا چاہتا ہے۔ ان ممالک کے ساتھ پاکستان کا ایک تو مذہب کا بھی رشتہ ہے اور دوسرا ہماری اکانومی بھی کسی حد تک منسلک ہے، تو تعلقات بہتر رکھنے کی کوششوں کے باوجود کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو متحدہ عرب امارات کا اسرائیل کو تسلیم کر لینا، معاہدہ کر لینا، سعودی عرب اسرائیل کے تعلقات قائم ہونا، اس سے خطے کی صورتحال پر مستقبل میں بہت فرق پڑے گا۔ دوستیاں بدل جائیں گی، تعلقات بدلیں گے، لیکن سوال یہ ہے کشمیر اور فلسطین کے مسلمان جن مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اور ان کی زمینوں پر جن ملکوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، کیا ان کا قبضہ اور مضبوط نہیں ہو جائے گا؟ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان معاہدے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں شاہ زیب خانزادہ۔ عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان تنازعہ 7 دہائیوں پرانا ہے۔ اسرائیل اور عرب ممالک میں 3 جنگیں بھی ہو چکی ہیں، مگر اب اس تنازع کے حل میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور متحدہ عرب امارات میں تاریخی معاہدہ ہوا ہے جس میں اسرائیل نے اتفاق کیا ہے کہ وہ اب مقبوضہ علاقے میں مزید آبادکاری نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ آئندہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے وفود ملیں گے اور پھر معاہدے ہوں گے۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات نے باہمی تعلقات کو بہتر بنانے پر اتفاق کر لیا ہے۔ صدر ٹرمپ، اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو اور ابوظہبی کے ولی عہد شہزادہ محمد بن زائد نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے، اور اس بیان کے مطابق تینوں رہنماؤں نے آج بات کی ہے اور اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعلقات معمول پر لائے جائیں گے۔ یہ امید ظاہر کی گئی ہے کہ یہ تاریخی پیش رفت مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام میں مدد دے گی۔ اس بیان میں مزید کہا گیا کہ اسرائیل مقبوضہ فلسطین کے مزید علاقے
इसराइल में जम करने के मंसूबे को मुअत्तल कर देगा। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इसराइल अब मजीद आबादकारी नहीं करेगा। बयान के मुताबिक तीनों मुमालिक को कई मुश्तरका चैलेंजेस का सामना है और इस तारीखी मुआहदे के बाद तीनों मुमालिक को मुश्तरका फायदा मिलेगा। साथ ही इस बात पर भी इत्तफाक किया गया है कि आइंदा आने वाले हफ्तों में इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के वफूद मुलाकात करेंगे और फिर सरमायाकारी, सयाहत, बराह रास्त फ्लाइट्स, सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, कल्चर, सिफारत खानों के क़याम और दो तरफा दिलचस्पी के उमूर से मुताल्लिक मुआहदों। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान मुआहदा कराने में सबसे बड़ा किरदार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और व्हाइट हाउस के मुशीर जैरेड कुशनर ने अंजाम दिए और इतलात ये है कि इसराइल से ताल्लुकात कायम करने वालों में खलीजी ममालिक में और भी मुल्क शामिल है और अगला मुल्क जो अगले शायद 2-3 महीने में इस बात का ऐलान करे वो बहरीन होगा। अमरीकी इलेक्शन से कबल अरब ममालिक और इसराइल में अमन मुआहदे से जो सबसे ज़्यादा सियासी फ़ायदा है वो सदर ट्रंप को होगा। अमरीकी यहूदी दिल खोल कर उनकी कैंपेन पर खर्च करेंगे और उन्हें दोबारा सदर बनने में उनकी मुआवनत भी करेंगे। जब पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें भी अमरीकी सदर ने जो यहूदी कम्युनिटी से कुछ प्रॉमिसेस किए थे उनमें एक ये अमन मुआहदा भी शामिल था। तो सदर ट्रंप अफगानिस्तान के साथ अमन मुआहदे और उसके बाद अरब इसराइल अमन मुआहदे करवा के खुद को अमन का नोबेल इनाम मिलने की तवक्को भी लगाए बैठे हैं। और अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर रॉबर्ट ओब्रायन का कहना है कि ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम मिलना हैरान कुन नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये दावा किया है कि अगर वो दोबारा इलेक्शन जीते तो अगला काम वो ईरान के साथ नई डील करने का करेंगे और ये डील वो 30 रोज में कर लेंगे। तो इमारात और इसराइल मुआहदे के मुताबिक इसराइल मजीद फलस्तीनी इलाके जम नहीं करेगा, ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है और दो तरफा ताल्लुकात के लिए दोनों ममालिक मिलकर रोड मैप बनाएंगे, यानी बिजनेस कैसे होगा, सफारत खाने कैसे खुलेंगे और दीगर चीजें। लेकिन हैरानकुन तौर पर इसराइली सदर नेतन्याहू ने इस मुआहदे के बाद जो इसराइली टेलीविजन पर आकर तकरीर की उसमें उन्होंने मगरबी किनारे को इसराइल में जम ना करने का मंसूबा ख़त्म ना करने का ऐलान किया है। यह हैरानकुन है क्योंकि जो मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल में मुआहदा हुआ उसके मुताबिक अब इसराइल मजीद फ़लस्तीनी इलाके जम नहीं करेगा। लेकिन इसराइली सदर कह रहे कि अमन मुआहदा अब भी उनके टेबल पर मौजूद है और वो इस मनसूबे में ताखीर पर रजामंद है, लेकिन मनसूबा ख़त्म नहीं कर रहे। तो अभी लगता यूँ है कि इस मनसूबे में बहुत सी जुज़ियात बाकी हैं जिनका तय होना बाकी है। यहाँ पे लेके एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय, मैं इफ्तिखार काज़मी। आगे बढ़ते हैं और कल DGISPR ने भी प्रेस ब्रीफिंग दी, कुछ अहम बातें उन्होंने सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के हवाले से की और इसके अलावा भी कुछ और मौज़ूआत थे। हमारे दोस्त उन पर तज़किया दे रहे हैं, देखते क्या फरमाते हैं हमारे दोस्त रिपोर्टर्स। हमारे जो ताल्लुकात चलते रहते हैं उसके साथ मुंसलिक है और देयर इज़ नो नीड टू रीड टू मच इनटू इट। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ फाइन। या ऑल इज़ वेल जनाब, हर चीज़ ठीक है। और सऊदी सफ़ीर की जो मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ से, उसके बाद कुछ चीज़ों का तयन हो गया था और जो बता दिया गया था कि जनाब जैसे आप आज़ाद हैं वैसे ही हम आज़ाद हैं और एक दूसरे की नीयत पे शक नहीं करना चाहिए और एक दूसरे पे उसके इस्तिताअत से बढ़कर बोझ नहीं डालना चाहिए। ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुस्अहा। तो ये बात हुई थी। तो मेरा ख्याल है कि दोनों मुल्क एक दूसरे को अब समझते हैं और ख़ास तौर पे सऊदी अरब चीज़ों को समझेगा, समझने की कोशिश करेगा। तो जनाब एक और चौसा अहम तरीन विज़िट होने वाला है और वो है चीन के सदर का दौरा पाकिस्तान और ये भी एक हिस्टोरिकल विज़िट है और ये भी एक गेम चेंजर, खित्ते का जो गेम है उसके लिए एक बहुत इंतहाई अहमियत, स्ट्रेटेजिक हवाले से भी, कोऑपरेशन के हवाले से भी, डिफेंस के हवाले से भी और इक़्तिसादी तरक्की के हवाले से भी ये एक बहुत ही अहम तरीन विज़िट होने जा रहा है। चौधरी साहब, चाइना के प्रेसिडेंट एक बार फिर पाकिस्तान का विज़िट कर रहे हैं।
کوئی مانے یا نہ مانے، وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ نواز شریف ٹھیک تھے۔ چین کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا اور سی پیک کو خطے کے لیے گیم چینجر قرار دینا اس وقت بھی درست تھا اور آج بھی درست ہے۔ اگر خان صاحب اس وقت چینی صدر کے دورے کے دوران یا دورے کے وقت دھرنا کال آف کر دیتے، حکومت کا ساتھ دیتے، تو آج حالات بالکل مختلف ہوتے۔ آج سی پیک بہت آگے جا چکا ہوتا، لیکن آج ہم وہی کھڑے ہیں جہاں 3 سال پہلے کھڑے تھے۔ یہ 3 سال ہم نے انا، ضد اور انتقام کی سیاست میں گزار دی ہے۔ ان 3 سالوں کی قیمت جس کو سب سے زیادہ ادا کرنا پڑی ہے وہ یہ ملک ہے اور اس ملک کے عوام ہیں جو ہر گزرتے دن کے ساتھ کوئی نیا بحران دیکھتے ہیں۔ آج ہم چینی صدر کے دورے کو خوش آئند قرار دے رہے ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ کل اس کی بھرپور مخالفت کی جا رہی تھی، وقت نے بہت سی چیزوں سے گرد ہٹا دی ہے، اور خطے میں تبدیلیوں کے پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو چینی صدر کا دورہ پاکستان اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وی آر بیک آن ٹریک۔ ایک بار ہم پھر چین کے ساتھ کھڑے ہیں جس طرح نواز شریف کے دور حکومت میں کھڑے تھے۔ اور بہت ہی سینئر تجزیہ کار ہیں، اینالسٹ ہیں، جناب سلیم بخاری صاحب آف دی ریکارڈ میں گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کیا موضوع ہے اور کیا فرماتے ہیں سلیم بخاری صاحب۔ کسی نے پیسے بنائے ہیں سر، اگر کسی نے پیسے بنائے ہیں پکڑے اس کو۔ دیکھیں اگر اس سے ان کا قد بڑھے گا، سیاسی قد بڑھے گا، کریکٹ، بالکل ٹھیک۔ اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر کرپشن نکل آئی تو کیا ہوگا، نہیں، اگر آپ کرپشن نکل آئی اور اس کو پکڑیں اور پروسیکیوٹ کریں، اس سے سیاسی قد بھی بڑھے گا اس حکومت کا جس نے یہ سارے کلیمز کیے تھے کہ ہم وہ صرف سیاسی قد نہیں بڑھے گا، یہ بنیادی نعرہ ہے ان کا، مینیفیسٹو کی بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے۔ یہ بہت بڑا سیاسی قد ان کا بڑھے گا اگر یہ اس طرح کے فیصلے کریں گے۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک چیز کو آپ کو ٹریک ریکارڈ کے پس منظر میں دیکھنا ہے۔ ابھی تک سارے جتنے بھی چور ڈاکو دوسری جماعتوں میں تھے، وہ جب سے پی ٹی آئی میں آ گئے ہیں وہ سارے کے سارے اب جو ہیں وہ ساتھ بن گئے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر یہی رویہ رہا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو بی ٹی آر کا مسئلہ ہے یہ بھی بالکل اسی طرح سے حاشا پہنچ جائے گا، کیونکہ جتنی مرضی تنقید آپ اس کے اوپر کر لیں، حکومت کی طرف سے کبھی آج تک کوئی سالڈ جواب نہیں آیا کہ کیوں ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا۔ جن لوگوں کے اوپر باقاعدہ ریفرنسز ہیں، جن لوگوں کے اوپر باقاعدہ نیب کے کیسز ہیں، میں نام لینے بیٹھوں گا یہاں تو بہت سی تعداد ہے ان کی، بابر امان صاحب مثال ہے، آپ کے سامنے بے پناہ دوسرے لوگ بھی ہیں۔ تو یہ اب میرے خیال سے بالکل امتحان کی گھڑی ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ اگر انہوں نے اپنے صاحب کے سلوگن کو جاری رکھنا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر پالیٹکس کو بیس کریں گے تو بہتر کریں اپنے ساتھ گھر سے اب شروع کر دینا چاہیے اگر پہلے نہیں۔ عمران، یہ بزدار صاحب کا کیا بن رہا ہے؟ دیکھیں، انسان خطا کا پتلا ہے اور بہت سے لوگ بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، تو کچھ غلطیاں تاریخ میں درج ہو جاتی ہیں۔ اب جو غلطیاں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نواز شریف اور آصف زرداری کرتے رہے، آج وہی غلطی عمران خان بھی کر رہے ہیں۔ پیپل پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی۔ 2008 میں جب زرداری صاحب کی حکومت بنی تو جو بنیادی غلطی اس حکومت کی تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت ان کے دور میں ان کے بہت سے لوگوں پر کرپشن کے الزام لگ رہے تھے۔ پوری دنیا کرپشن کے الزامات پہ شور مچا رہی تھی، مگر زرداری صاحب نے کان لپیٹے ہوئے تھے۔ کرپٹ لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ رکھا۔ اب وہ کرپٹ تھے یا نہیں تھے، لیکن چونکہ الزامات موجود تھے اور انکوائری ہوئی نہیں تو انہیں کرپٹ مانا جائے گا۔ حکومت نے انکوائری نہیں کرائی۔ نواز شریف کے دور حکومت میں بھی جن لوگوں پر الزامات لگے انہیں ہٹایا نہیں گیا، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، انکوائری بھی نہیں ہوئی۔ تو بنیادی طور پہ زرداری صاحب کی حکومت کے گرنے کی ایک بڑی وجہ کرپشن کا ایلیگیشن تھا۔ نواز شریف کے دور حکومت میں کرپشن کا ایلیگیشن کم تھا اور اکانومی کا زیادہ تھا، لیکن پس پردہ معاملات اور تھے، لیکن غلطی وہی تھی۔ آج خان صاحب بھی وہی کر رہے ہیں۔ خان صاحب نے 2-4 لوگوں کو عہدوں سے تو ہٹا دیا ہے، معمولی لوگوں کو، لیکن بڑے بڑے مگرمچھ اب بھی ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، لیکن کارروائی کسی کے خلاف نہیں ہوئی۔ یہی وہ بنیادی غلطی ہے جو سارے حکمران کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے عوام میں بددلی پھیلتی ہے اور پارٹیوں کی ساکھ گرتی ہے۔ آپ کتنے بھی اچھے کام کر لیں، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ کے اچھے کیے ہوئے کام بھی کسی کھاتے میں نہیں ہوتے۔ تو یہی ہوا، جن حکومتوں نے کرپشن کے خلاف
ایکشن نہیں لیا اور عوام میں مایوسی پھیلاتے رہے تو پھر ان کا انجام سب نے دیکھ لیا. جب یہی جماعتیں اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو کرپشن پر شور مچاتی ہیں, احتساب کرو کے مطالبے کرتی ہیں. جب حکومت میں آتی ہیں تو یہی کام ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں. اگر زرداری صاحب نے 2-4 کرپٹ لوگوں کو نشان عبرت بنایا ہوتا تو میرا یقین ہے کہ ان کی جماعت پر کرپشن کا الزام نہ لگتا, ان کی ساکھ بہتر ہوتی. نواز شریف اپنے 2-4 لوگوں کو لٹکا دیتے تو ان پر جو الزامات لگائے گئے انہیں لوگ نہیں مانتے. آج خان صاحب کے پاس موقع ہے, وہ بھی یہ کام نہیں کر رہے بلکہ اپنے لوگوں کو بچا رہے ہیں, تو پھر ان کا انجام مختلف کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں کالمسٹ ارشاد بھٹی, تجزیہ کار بھی ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں پولیٹیکل سچویشن کے اوپر. تو میں کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ شہباز شریف کیا پیچھے پچھلی صفوں میں ہوں گے اور نواز شریف صاحب لیڈ کریں گے اور کھل کے سامنے آئیں گے؟ دو چیزیں جی اب اس میں ہے. ایک تو یہ کہ میاں صاحب کا خیال ہے کہ کچھ پارٹی سیاستدانوں کو سائیڈ لائن کر دینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگلی صفوں والوں کو وہ پیچھے کرنے جا رہے ہیں اور پچھلی صفوں والوں کو اگلے کرنے جا رہے ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر کی جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کسی صحت مند اور فعال آدمی کو بنانا چاہتے ہیں ہاں وہ عہدہ اس کو دینا چاہتے ہیں اور شہباز شریف صاحب کو ہٹانا چاہتے ہیں. لیکن ایک اور جو شہباز شریف صاحب کے قریب آدمی ہے اس نے مجھے آج بتایا کہ یہ میاں صاحب کو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, ہم تو سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں, ان سے پوچھ کے کر رہے ہیں. اب اگلے چند دن بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور میاں صاحب کیوں ایکٹیو ہوئے ہیں اس کی وجہ ہے مارچ کا مطلب ہے سینٹ کے الیکشن ہو جاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو اکثریت مل جاتی ہے ہر بل پاس کرانے میں, اور ان کا خیال ہے جس دن یہ اکثریت مل گئی سارا ہاؤس آف شریف اندر ہوگا, سارے زرداری صاحب اندر ہوں گے اور ایسے قانون بنیں گے کہ ان کا مکو ٹھپا جائے گا. تو اس لیے کوئی اسٹریٹجی ہے مارچ کے لیے مسلم لیگ نون کے پاس؟ کیا کہتے ہیں آپ کے ذرائع بھٹی صاحب؟ سے یہ چند دن بھی امپورٹنٹ ہے. جو سینٹ میں اکثریت ہونے کے باوجود اپنا چیئرمین تک نہیں لا سکے, اب وہ اس لیے متحرک ہو گئے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن روک سکیں. تو یہ سوائے خیالی پلاؤ پکانے کے اور کچھ نہیں. نواز شریف کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں, یہ خیالی پلاؤ پکانے والے خیالی پلاؤ پکاتے چلے جا رہے ہیں. یعنی شہباز شریف کو ہٹانا یا اپنی مین لیڈرشپ کو تبدیل کرنا یہ مشورہ تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقت نہیں ہے. دیکھیں نواز شریف کو حکومت گرانا ہوتی تو ان کے لیے بھی آسان تھا, ہاں صاحب کی طرح میچ ڈال کر بیٹھ جاتے, ایک دھرنا دیتے, خود نہ دیتے کسی کو آگے لگاتے, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر احتجاجی تحریک چلا رہے ہوتے. نواز شریف کی جو خواہش ہے وہ یہ ہے حکومت 5 سال مکمل کرے, عوام اس کے مستقبل کا فیصلہ کرے. یہ ان کا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو ہے. وہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی اور راستے سے اقتدار میں آئیں. ماضی کی بات الگ ہے لیکن اب چونکہ نواز شریف سمجھتے ہیں کہ وہ 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں, اب انہوں نے وزارت عظمیٰ بھی دیکھ لی, پولیٹیکل اپنی جو اس کی جو عروج ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لیا, تو اب انہیں کوئی چور راستہ یا اس طرح کی کوئی چیز ان کی خواہش نہیں ہے. دوست انہیں بہت قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب کمپرومائز کریں, جو خان صاحب نے کیا وہ ہم بھی کر سکتے ہیں, حکومت پکڑے اللہ خیر صلی اللہ. تو جو لوگ انہیں اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ احتجاج اور تحریک کے حامی نہیں ہیں, وہ وہی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں جو خان صاحب نے کیا یا جو ان سے پہلے بہت سے دوسرے لوگ کرتے رہے ہیں. خود نواز شریف نے بھی یہ راستے اختیار کیے. تو مشورہ تو اچھا ہے کہ میاں صاحب اپنی کور ٹیم بدل لیں اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی جگہ کسی اور کو بنا دیں, مگر اس تکلف کی ضرورت کیا ہے جبکہ اس سے بھی بہتر آپشن موجود ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی کچھ خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. افغانستان کی کچھ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. افغانستان کی حکومت نے اپنی قید میں موجود آخری 400 طالبان جنگجوؤں کی رہائی کا عمل بھی شروع کر دیا, جس کے بعد ایک طویل عرصے سے تعطل کے شکار بین الافغان امن مذاکرات کی راہ میں موجود بڑی رکاوٹ دور ہوتی نظر آ رہی ہے. کل 80 طالبان قیدی رہا کیے گئے ہیں,
جن پر افغانستان اور یعنی افغانیوں اور غیر ملکی شہریوں پر حملوں کے سنگین الزامات ہیں۔ اب یہ جو طالبان قیدی رہا کیے جا رہے ہیں، یہ 19 سال سے جاری اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے بین الافغان مذاکرات کی ابتدا کے لیے بنیادی شرائط میں سے تھی۔ یعنی یہ کہا گیا تھا کہ طالبان قیدی رہا کیے جائیں، اس کے بعد مذاکرات ہوں گے۔ تو قیدیوں کی رہائی کا عمل مکمل ہوتے ہی قطر میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں۔ طالبان کی طرف سے ایک کنڈیشن تھی، طالبان کے امریکہ سے مذاکرات تو چل رہے ہیں، لیکن افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کی شرط یہ تھی کہ افغان حکومت ان کے قیدی رہا کرے۔ افغانستان کے دفتر برائے قومی سلامتی کونسل نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ رہائی بلا واسطہ مذاکرات اور ایک پائیدار اور ملک گیر جنگ بندی کی کوشش میں تیزی کے لیے کی گئی ہے۔ گزشتہ ہفتے کے اختتام پر افغان لویا جرگے نے ان 400 قیدیوں کی رہائی کی منظوری دی تھی جن پر بڑے جرائم میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ یعنی یہ جو گرفتار لوگ ہیں یہ بڑے بڑے طالبان رہنما تھے اور ان کی جو وارداتیں ہیں بقول ان کے یا ان کے جو ایکٹ ہیں وہ بڑے کہلاتے ہیں، یعنی سنگین جرائم ہیں۔ ان میں امریکی اڈوں پر حملے اور امریکیوں کو مارنے کے الزامات ہیں۔ تو افغان طالبان نے ابتدائی طور پر کہا تھا کہ ہم یہ قیدی نہیں چھوڑ سکتے، باقی اور بہت سے قیدی ایسے ہیں جن کو ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ تو ان قیدیوں میں 44 کے قریب وہ لوگ ہیں جو امریکہ اور دیگر ممالک کے لیے ان کو وریڈ ہے، یعنی کہ یہ جو امریکہ کے اندر ایک نیٹو ممالک ہیں جن میں امریکہ کے علاوہ اور بھی بہت سے ملک ہیں، تو ان سب کو یہ کنسرن ہے کہ یہ 44 قیدی اگر آپ چھوڑ دیں گے تو یہ تو بڑے خطرے کی علامت ہے۔ خود افغان صدر اشرف غنی نے بھی یہ کہا تھا کہ ان کی رہائی دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ اب کچھ قیدی چھوڑ دیے گئے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں پہلے امن کی خواہش پر تو اتفاق تھا، یعنی افغانستان حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم امن تو چاہتے ہیں لیکن اس قیمت پر نہیں۔ افغان صدر اشرف غنی کی جانب سے طالبان قیدیوں کی رہائی کے احکامات جاری ہونے کے محض 2 روز بعد ہی افغان طالبان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ افغان حکام اور ملک کے جاسوس ادارے نام نہاد دولت اسلامیہ کے ساتھ مل کر ان کے رہا ہونے والے ساتھیوں کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ یعنی جو قیدی رہا ہو رہے ہیں اب ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے کہ رہائی کے بعد ہو سکتا ہے ان کو اٹیک کر کے مار دیا جائے۔ افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے یہ بیان دیا ہے کہ جو قیدی پل چرخی جیل سے رہا ہوئے ہیں ان کی جانوں کو خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کابل انتظامیہ اور جاسوس ادارے فوجی اہلکاروں اور نام نہاد دولت اسلامیہ یعنی داعش کے ساتھ مل کر ان کی گاڑیوں کو اٹیک کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں جن میں طالبان قیدیوں کو جیل سے رہائی کے بعد لے جایا جا رہا ہوگا۔ تو یعنی کچھ دن پہلے افغان صدر اشرف غنی نے افغانستان کے مختلف جیلوں میں قید 400 طالبان قیدیوں کی رہائی کے حکم نامے پر دستخط کر دیے تھے۔ تو اس کے بعد یہ امید کی جا رہی تھی کہ اس سے بین الافغان یعنی افغانیوں کے آپس میں جو مذاکرات ہیں جن میں طالبان اور افغان حکومت شامل ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ حائل رکاوٹ دور ہوگی۔ تو یہ کنسرن کے باوجود رہائی کا عمل تو جاری ہے، لیکن کنسرن بھی موجود ہے اگر طالبان قیدی جو رہا ہوئے ان پر اٹیک ہوتا تو پھر ان امن مذاکرات کو جو ہے وہ دھچکا پہنچنے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملے کر کے طالبان کی حکومت ختم کر دی تھی اور 2001 سے لے کر آج تک امریکہ افغانستان کے اندر پھنسا ہوا ہے اور طالبان جو کہ وہاں پہ مختلف دھڑوں میں موجود ہیں انہوں نے امریکہ کو بالکل وہاں پہ انگیج کر رکھا ہے۔ تو اس ڈیل کا جو مقصد تھا وہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار کرنا تھی۔ اس سے پہلے طالبان صرف امریکہ سے بات کرنے پر راضی تھے اور امریکہ سے ہی بات کر رہے تھے، اور امریکہ اور طالبان کے درمیان جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں یہ طے پایا تھا کہ امریکہ کے ساتھ جو مذاکرات کے بعد جو ڈکلیریشن تھا اس کے مطابق افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات سے قبل افغان حکومت کو طالبان کے 5000 قیدی رہا کرنا ہوں گے۔ تو اس میں سے بہت سے قیدی تقریباً 4000 سے زائد قیدی 4500 قیدی رہا کر دیے گئے تھے جن میں سے تقریباً 400 لوگ جیل میں رہ گئے تھے۔ تو سرکاری خبر رساں ایجنسی، سرکاری نہیں بلکہ انگلش خبر رساں ایجنسی AFP، اس کے مطابق یہ ان قیدیوں میں سے 150 وہ لوگ ہیں جن کو سزائے موت سنائی جا چکی ہے۔ تو یہ پورا اس کا بیک گراؤنڈ تھا جو ابھی قیدیوں کی رہائی ہو رہی ہے۔ کچھ عرصہ قبل امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ نومبر تک وہ افغانستان میں اپنے فوجیوں کی تعداد گھٹا کر 5000 تک لے آئے گا۔ تو یہ اسی
معاہدے کے سلسلے میں پیش رفت ہو رہی ہے، جس میں افغان قیدیوں کی رہائی کے بعد امید یہ کی جا رہی ہے کہ افغان حکومت اور طالبان آپس میں مذاکرات بھی کریں گے اور اقتدار کی منتقلی اور افغانستان کے فیوچر کے حوالے سے پلاننگ کریں گے۔ امریکہ معاہدہ کرا سکتا ہے، لیکن طالبان اور افغان حکومت کو مل بیٹھ کر افغان کا فیوچر طے کرنا ہے۔ تو ابھی بھی کچھ رنجشیں، کچھ خدشے باقی ہیں، لیکن یہ سلسلہ، اور سب سے اہم بات یہ کہ پاکستان نے اس میں بہت اہم رول ادا کیا ہے، اور افغانستان کا جو فیوچر ہے، سیاسی فیوچر، اس کے حوالے سے جو معاملہ طے ہو رہے ہیں، اس میں پاکستان کا بڑا اہم رول ہے۔ پشاور کا BRT منصوبہ جی کامیاب ہو گیا اور پہلے دن کھڑکی توڑ رس پڑا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ خلق خدا سفر کرنے کے لیے نکلی اور جن کو جگہ نہیں ملی یا وہ بسوں میں سوار نہیں ہو سکے تو انہوں نے کر دی ہے پٹائی، اور پٹائی کی ہے سیکیورٹی اہلکاروں کی۔ اسے کہتے ہیں سر منڈاتے ہی اولے پڑے۔ تو پشاور BRT کے پہلے روز ہی سیکیورٹی اہلکاروں کی پٹائی ہوگی۔ کل ہی خان صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا، اور افتتاح کے ایک ہی دن بعد پشاور کے عوام BRT روٹ پر چڑھ دوڑے ہیں اور سیکیورٹی اہلکاروں کی بھی پٹائی کی ہے۔ میرے پاس ویسے بہت سی ویڈیوز ہیں، لیکن آپ کو ایک ہی دکھا رہا ہوں۔ سوشل میڈیا پر بے تحاشا ویڈیو موجود ہے جن کو دیکھ کے آپ کا دل دہل جائے گا کہ کس طرح عوام کا کھڑکی توڑ رش جو ہے وہ BRT پہ چڑھا ہے۔ اور مجھے خدشہ ہے کہ یہ جو بسیں ہیں پتہ نہیں کتنی دیر چلیں گی اور کیسے نہیں۔ عوام نے تو پہلے دن ہی پھینٹی بھی لگا دی ہے، اور بیچارے سیکورٹی اہلکار وہ تو سوچ رہے ہوں کہ BRT کا خواہ افتتاح ہو گیا۔ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے 3-3.5 سال تاخیر ہو رہی ہو۔ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ جس دن افتتاح ہوگا اس دن ہماری پٹائی ہو جائے گی، تو یہ پٹائی ہوگی جناب۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پشاور کے لوگ کس طرح بے تابی سے BRT کا انتظار کر رہے تھے، اور اتنے فرسٹریٹ ہو گیا ان کو 3 سال 3.5 سال انتظار کرانے کے بعد اگر بسوں پہ نہیں سوار کرایا گیا تو پھر پھینٹی تو پڑے گی۔ ابھی تو سیکورٹی اہلکاروں کو پڑی ہے، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کس کو پڑے گی۔ تو یا تو بسیں بڑھا دیں یا پھر کسی طرح ان لوگوں کو BRT کی سیر کرا دیں، کیونکہ نئی چیز کا اپنا ایک کریز بھی ہوتا ہے، اور پھر انتظار اتنا کرایا گیا، اس انتظار کے بعد اس طرح کا رش اور اس طرح کا ریئیکشن دیکھنے میں آیا۔ اس پر بہت سے باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے۔ آج کے لیے اتنے، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔